انیشیٹ کر رہے ہیں جی. ڈیمانڈ آ رہی ہے ایم پی اے سے, ایم این اے سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, پیرنٹ سے کہ جی ان کو آپ بڑھائیں تو ود اے لیسر کاسٹ جاب کریشن بھی ہو رہی ہے کیونکہ ٹیچرز بھرتی ہو رہے ہیں. ایک میرٹ کے تھرو ٹیچر, فی الحال تو ہم ایگزسٹنگ ٹیچر سے چلا رہے ہیں لیکن اس کو ہم پی ٹی سی کے تھرو فی الحال اس کو ہم ہائر کریں گے. تو یہ سیکنڈ شفٹ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ایشوز کو فوکس رکھتے ہوئے ہلکا بستہ ایکٹ ہم نے انٹروڈیوس کروایا. پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہم سارے اسکول گئے, ہیوی بستے ہم نے کیری کیے. اس کا وزن سائیکولوجیکل, اسپائن پہ, صحت پہ بچے کا ایشو ہوتا ہے. ہم نے ایکٹ پاس کیا, اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تھوڑی سلو ہے کیونکہ اویئرنیس کیمپینز چلیں گی پورے خیبر پختونخوا میں, پرائیویٹ پبلک دونوں میں. اس میں ہم لگے ہوئے انشاءاللہ. اور پورے اسکول صوبے میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اسکول کے بستے کا وزن ہم کم کریں. کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس اسکول میں جس بچے کو جس دن جو پڑھایا جاتا ہے وہ وہی کتابیں لے کے آئے, ایکسٹرا کتابیں نہ لائے تاکہ بچے کی صحت کمپرومائز نہ ہو. کمپرومائز نہیں ہوگی صحت تو تعلیم پہ وہ زیادہ فوکس کرے گا, اس کو فیوچر زیادہ سیکیور ہوگا. یہ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. اس پہ ہماری امپلیمنٹیشن جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا ویژن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان, 10 بلین ٹری. ابھی تک ہم اس پہ 10 لاکھ بچے, 10 لاکھ پودے ہمارا ٹارگٹ تھا اور الحمدللہ اس کو ہم نے اچیو کیا. آنے والے اسپرنگ میں انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو ہم بڑھائیں گے, اس کو ہم اور ڈیٹیل میں کریں گے اور انشاءاللہ اس مہم میں کلین اور گرین پاکستان, کیونکہ ان آنے والے مستقبل کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ بھرپور ساتھ دیں گے. اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو ہم زیادہ کریں گے اور ہر جگہ جہاں پہ اسکولز ہوں گے, فیسلٹی, وہاں پہ ہم پودے لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایگزامینیشن بورڈز میں ہم سارے ایگزامینیشن پروسیس سے گزرے ہیں. اسٹوڈنٹ وزیر اعلیٰ صاحب بورڈ جاتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا, 10ویں جماعت میں ہوتا ہے, 9ویں میں ہوتا ہے, 13, 14, 15 سال کا ہوتا ہے. سرکار کے وہ عجیب و غریب نظام سے وہ گزرتا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں نے ڈائریکشن دی اور الحمدللہ ہم ہر امتحانی بورڈ میں سیپریٹ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بنا چکے ہیں. چند میں ہم بنا چکے ہیں, پشاور میں بن چکا ہے, مردان میں بن چکا ہے, کچھ اور میں بن چکا ہے, کچھ میں بننے جا رہا ہے, انڈر پروسیس ہے. ہم سارے پروسیسز کو آٹومیٹ کرنے کے لیے اور ون سٹاپ شاپ کا جو ویژن ہے آپ کا اور آپ گورنمنٹ کا, اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور پورے ایگزامینیشن بورڈز میں ہم اسٹوڈنٹ آئے گا, اپلیکیشن دے گا, وہ ری چیکنگ کرنا چاہتا ہے, وہ ڈومیسائل لینا چاہتا ہے, وہ سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے, وہ کوئی اور اس کو ضرورت ہے, وہ بورڈز کے باقی دفتر میں خوار نہیں ہوگا ہمارا بچہ, بلکہ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر میں جائے گا, فیس دے گا, اپلیکیشن دے گا, چند ٹائم اس کو ٹائم مقرر ہوگا اس پروسیس کے لیے جو رائٹ ٹو سروسز ایکٹ کے تحت وہ جائے گا اور وہاں پہ اس کو سروسز اسی دن میں اسی ونڈو سے, الگ ونڈو سے اس کو واپس پرووائڈ کر دی جائے گی. ایک نیا انیشیٹو ہے آپ کی, اس سے ہم نے کیا ہے اور الحمدللہ اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں سب سے بڑا مسئلہ جس سے چیف منسٹر, منسٹرز, ایم پی ایز, آفیشلز, ٹیچرز سارے پریشان ہیں کہ جی ہر ٹیچر ٹرانسفر کے چکر میں, ٹیچر بیچارہ خوار ہوتا رہتا ہے ان دفتروں میں, حجروں میں, کبھی ایک کے حجرے, کبھی دوسرے کے حجرے, کبھی ایک دفتر, کبھی دوسرے. اسپیشلی خواتین, جو کہ خواتین کسی کی ماں, بہن, بیٹی ایک ٹرانسفر کے لیے پورا دن یا ہفتے جو ہے ان دفتروں کے چکر لگاتے ہیں, ان کو فریڈم دینے کے لیے ہم نے ای ٹرانسفر کا پالیسی اپنائی. ہمیں پریشر بھی آیا کیونکہ جن کو فائدہ اس سے نہیں ہو رہا, جو سفارشی کلچر کے عادی ہیں, وہ اس سے خوش نہیں, لیکن جو واقعی ریئل ٹرمز میں نظام کی بہتری اور آسانی چاہتے ہیں, اس کے تحت ہم نے ہزاروں ٹیچرز کی ہم نے ٹرانسفر کی. جو اور آپ کی ڈائریکشن بھی تھی چیف منسٹر صاحب کے جو رہ چکے ہیں, جو کیڈرز یا جو گریڈ, اس کو بھی ہم ای ٹرانسفر میں ڈال رہے ہیں کہ کوئی ٹیچر کسی ایم پی اے, کسی ایم این اے, کسی منسٹر کے پاس نہ جائے, کسی دفتر, گھر میں بیٹھے سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا جب بھی پالیسی ہو, وہ گھر پہ بیٹھے اپنا چوائس کی پوسٹنگ آئیڈینٹیفائی ہوگی, وہ اس کو اپلائی کرے گا, ایلیجیبل ہوگا یا ہوگی, اس پہ گھر پہ اس کے اسمارٹ فون پہ اس کو آرڈر ملے گا, وہ اور خوار نہیں ہوگا. یہ تحریک انصاف کی اس گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے اور یہ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انرولمنٹ کیمپین چلائی. ہمارا ٹارگٹ تھا وزیر اعلیٰ صاحب
8 لاکھ بچوں کو انرول کرنا. الحمدللہ ہم نے 9,65,000 بچوں کو اس سال انرول کیا. اپنے ٹارگٹ سے اوپر گئے. اس میں بہت سارے بچے مختلف اس سے ہم اس کو الحمدللہ اسکولز میں لے کے آئے. اور یہ سلسلہ اور بھی یہ سیکنڈ شفٹ جو آئے گا تو اس سے نمبر اور بھی بڑھے گا. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اسٹیٹسٹکس اٹھائی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ کہ سیکنڈ شفٹ میں اسکول دور ہے تو اسی وجہ سے سیکنڈ شفٹ کی پالیسی اپنائی گئی. چند بچے ایسے بھی تھے جو صبح نوکری کرتے ہیں غربت کی وجہ سے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی پیسے کمانے والا نہیں ہے. الحمدللہ شام کو وہ ہمارے اسکولوں میں آ کے پڑھ رہے ہیں. یہی آپ کی ویژن تھی, یہی آپ نے کیبنٹ میں بتایا تھا کہ ان بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے, اسکول لائے جائے. تو الحمدللہ وہ ہم نے کیا. تو انرولمنٹ کیمپین ایکچولی سیکنڈ شفٹ سے بھی ایک قسم کی ایک انرولمنٹ کیمپین ہے. ایگزامینیشن پروسیس اس بار بھی ہم نے بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ کی. جہاں پہ کیمرے نہیں تھے ہم نے وہاں پہ بھی کیمرے لگوائے. میرٹ کا نظام, میرٹ کو انشور کرنا ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے اور اس کو ہم اور اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ایگزامینیشن بورڈز کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں. کیمرے ہم اور بھی لگا رہے ہیں. جہاں پہ کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا وہاں پہ ہم نے موبائل سے ویڈیوز بنائی, لیکن ہم نے کنٹینیوسلی ہر ایگزامینیشن ہال کو مانیٹر کیا, اس پہ آنکھ رکھی, اس پہ دیکھا